بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ پنجم میں، جس میں ہم جو ہے جناب کتاب الظہار ختم کر چکے اور آج کتاب الایلاء شروع کر رہے ہیں۔ جیسے کہ یہ جو ہم ابحاث پڑھ رہے ہیں، ہر بحث کو انہوں نے کتاب کا عنوان دیا ہے۔ باب کا بھی عنوان دیا جا سکتا تھا، باب الایلاء، لیکن اب وہ دونوں میں کوئی اتنا وہ اعتراض کے قابل بات نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کو کتاب الایلاء کا نام دیا ہے۔ ایلاء، پہلے تو اس کی لفظی معنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد اس کی شرعی معنی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یمین اور ایلاء میں کیا فرق ہے، تو یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو ایلاء صرفی حوالے سے باب افعال کا مصدر ہے، آلا یولی ایلاءن، اور ایلاء کی لغوی معنی ہے قسم کھانا، یا ہم چونکہ بنیادی طور پر جو ہے کیا ہے مختلف زبانوں والے ہیں جو کہ اردو بولتے ہیں، قسم کھانا کہیں یا قسم اٹھانا، اور شرعی طور پر جو ہے کہ ایلاء کا مطلب یہ ہے کہ شوہر قسم اٹھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ وطی نہیں کروں گا، اور اس کے بعد پھر یمین اور ایلاء میں کیا فرق ہے؟ یمین مطلق قسم ہے، چاہے وطی کے بارے میں ہو چاہے غیر وطی کے بارے میں ہو، چاہے جو ہے کیا ہے بیوی شوہر کے متعلق کوئی قسم ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور قسم ہو۔ تو اس حوالے سے یہ تو ان الفاظ کی وضاحت ہو گئی۔ مزید ہم جو عبارت میں پڑھیں گے وہ یہی پڑھیں گے کہ جناب یہ جو بیوی ہے، بیوی سے مراد دائمی ہے غیر دائمی ہے، بیوی مدخول بہا ہونی چاہیے مدخول بہا نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد یہ جو ایلا کر رہا ہے اس میں کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ کتاب، جیسے کہ ہمارے اساتذہ بھی ہمیں بتاتے تھے، اس لیے ان کی سنت پہ چلتے ہوئے ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کتاب مضاف ہے، ایلا مضاف الیہ ہے، اور یہ مل کر خبر بنیں گے ایک ہادہ مقدر کی، ہادہ کتاب الایلاء ہے، وہو یہ جو ایلا ہے مصدر آلا یولی، یہ مصدر ہے آلا یولی کا۔ اب آلا بھی اصل میں کیا تھا؟ اعلا، یا اعلا بھی اصل میں تھا اعلیہ۔ پہلے تو ہم نے قواعد اعلال جاری کرتے ہوئے یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو قلب الف کر دیا تو ہو گیا اعلا۔ اب پھر وہ محموز والا قانون ہم نے یہاں پر جاری کیا کہ جب دو حمزے ایک کلمے میں جمع ہوں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کے حرکت کے مطابق اس حرف میں تبدیل کر دیں گے۔ فتح کے مناسب حرف الف ہے، کسرہ کے مناسب یا ہے، ضمے کے مناسب جو ہے کیا ہے وہ واو ہے۔ تو اب اعلا پہلے حمزے پہ فتح تھا، دوسرے حمزے کو ہم نے جو ہے کیا ہے جناب الف میں تبدیل کر دیا۔ خیر، اذا حلف مطلقاً، یہ تو اس کی جو ہے کیا لغوی معنی ہے، جب ایک شخص مطلقاً قسم کھاتا ہے، مطلقاً قسم کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی شخص قسم کھاتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، اس میں وطی غیر وطی کی کوئی قید لگی نہیں ہے۔ وشرعاً، اور شرعاً ایلا کا مطلب کیا ہے؟ هو الحلف، وہ یہ ہے کہ قسم اٹھانا علی ترک وطء الزوجت، کہ ترک کرے گا وطی اپنی بیوی کے ساتھ۔ کون سی بیوی؟ الدائمت۔ اب دیکھیں علماء کرام لفظ لفظ پہ نقطہ نکالتے ہیں۔ وطی ترک کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ، الدائمہ جو دائمہ ہے، المدخول بہا پھر جس کے ساتھ دخول بھی کیا ہے، قبولاً قبول میں دخول کیا ہے، او مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس وطی میں قبول کی کوئی قید نہیں ہے دخول کے حوالے سے۔ ابداً، قسم کھاتا کہ میں ہمیشہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا، او مطلقاً، یا ابداً کا لفظ نہیں کہتا، بس یہ کہتا ہے کہ واللہ میں اپنی بیوی کے ساتھ وطی نہیں کروں گا۔ مطلقاً کا مطلب ہے ابد اور غیر ابد کی کوئی قید نہیں لگاتا، من غیر تقیید بزمان، کسی بھی زمانے کی قید نہیں لگاتا، او یا زمانے کی قید لگاتا ہے، زیادت علی اربعۃ اشہر،
یہ کہتے ہیں 4 مہینے سے زیادہ تک میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، کیونکہ ہر 4 مہینے گزرنے کے بعد تو بیوی کے پاس جانا واجب ہے۔ اب یہ کہتے ہیں میں 6 مہینے تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ کیوں یہ قسم کھاتا ہے؟ لِلْإِزْرَارِ بِہَا، تاکہ اپنی بیوی کو نقصان پہنچا سکے۔ فَهُوَ جُزْئِيٌّ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْإِلَاءِ، تو نتیجے میں یہ جو مخصوص قسم تھی کہ میں وطی نہیں کروں گا، گویا کہ ایلا تو کلی تھا، یعنی مطلق قسم، تو یہ ترک وطی کا قسم بھی ایک جزئی ہے اس مطلق قسم کا۔ اطلق الکلی علی الجزئی، کلی کو استعمال کیا گیا ہے جناب جزئی پر۔ والحلف فیہ، یہ جو تعریف کی گئی جناب ایلا کی، اس میں جو حلف کا لفظ تھا یہ کل جنس سے، یہ جنس کی طرح تھا، یعنی اس کا دائرہ وسیع تھا، وطی کا قسم ہو یا غیر وطی کا قسم ہو۔ یشمل الایلاء الشرعی، یہ جنس شامل ہو جاتی ایلاء شرعی کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وغیرہ اور غیر شرعی کو بھی۔ والمراد، کہتے ہیں کہ مراد قسم سے کیا؟ الحلف باللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کا قسم کا، یہ کہے کہ مجھے روزہ رسول کی قسم، مجھے امام حسین کی قسم، نہیں، یہ قسم شرعی جو ہے لحاظ سے وہ قابل قبول نہیں، ان پر احکام قسم جاری نہیں ہوگا۔ کما سیاتی، جیسے کہ ان قریب یہ بات آئے گی کہ قسم اللہ کی کھانی ہے۔ وَتَقْیِیدُهُ، اور قید لگانا اس قسم کو کس کے ساتھ؟ بِتَرْکِ وَطْءِ زوجہ، کہ یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ وطی نہیں کرے گا، یہ گویا کہ ایک فصل ہے۔ یخرج الیمین، یہ قید خارج کر دیتی ہے اس قسم کو جو علی غیر ہی، جو غیر وطی پر قسم کھاتا ہے۔ فَإِنَّهُ، بتحقیق شان یہ ہے، یا یوں کہ فَإِنَّهُ، یہ غیر وطی والی قسم لا يلحقه، یہ وطی والے قسم کے ساتھ ملحق نہیں ہوتی ہے، یا یوں کہیں فَإِنَّهُ، اس کی آپ ضمیر پلٹیں ایلا کی طرف، یلحقہ کی ضمیر پلٹیں یمین غیر وطی پر، تو دونوں صورتوں میں ترجمہ یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا پھر یوں کریں جو کہ بہتر ہے، فَإِنَّهُ، بتحقیق شان یہ ہے، لا یلحقہ، اس یمین غیر وطی پر ملحق نہیں ہوں گے احکام الایلاء، ایلا والے احکام جو کہ الخاصۃ بہ، ایلا کے ساتھ خاص ہیں، بل حکم مطلق الیمین، بلکہ اس پر مطلق یمین والے احکام لاگو ہوں گے۔ اطلاق الزوجت، اور یہ جو زوجہ کا لفظ ہے یہ یشمل و شامل ہو جاتا ہے الحرۃ والامۃ، آزاد عورت کو بھی، کنیز عورت کو بھی، ٹھیک ہے، اور المسلمۃ والکافرۃ، یہ مسلمان عورت کو بھی شامل ہو جاتا ہے، کافر عورت کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، کافر بھی بیوی بن سکتی ہے کیا؟ وہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، استدامئی اور ابتدائی کے حوالے سے، استدامئی میں رہ سکتی ہے۔ وخرج بہا، اور خارج ہوا اس زوجہ کے ذریعے، الحلف علی ترک وطء الامۃ، اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی کنیز کے ساتھ وطی نہیں کروں گا۔ کون سی کنیز؟ الموطوءۃ بالملک، جس کے ساتھ یہ ملک کے ذریعے وطی کر چکا تھا، کیونکہ وہ بیوی نہیں ہے۔ وہ بتقییدہا، اور پھر مصنف نے زوجہ کو قید لگایا دائمہ کا، اس سے خارج ہو گئی کون؟ المتمتع بہا، جس عورت کے ساتھ متع کیا گیا تھا۔ فإن الحلف علی وطئہما، حالانکہ ترک کا لفظ ہونا چاہیے، فإن الحلف علی ترک وطئہما، ان دونوں کے وطی کے ترک پر قسم کھانا، لا يعد ایلاء، اس کو ایلا نہیں کہیں گے، بل یمین، بلکہ یمین ہے، اور وہ بھی یمین کون سا؟ مطلق۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہے۔ فَيُتَّبَعُ الْأُولَىٰ فِي دِينِ أَوِ الدُّنْيَا، تو نتیجے میں جو ہے کیا ہے جناب؟ فَيُتَّبَعُ الْأُولَىٰ، یہ جو پہلی عورت تھی، ٹھیک ہے، پہلی عورت کون سی؟ جس کے ساتھ اس نے، وہ کنیز تھی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے کیا ہے جناب، وہ دین اور دنیا کے حوالے سے ان کا کوئی آپس میں حساب ہو سکتا ہے، یعنی گویا کہ اس پر ایلا والے ہم احکام جاری نہیں کہیں گے۔ باقی یہ ہے کہ فیتب کی مزید وضاحت کروں، بھائی وطی کرنا اور ترک کرنا دونوں مساوی ہیں، یا کوئی ایک دینی حوالے سے ترجیح رکھتی ہے؟ اگر ترجیح رکھے گی دینی حوالے سے تو قسم منعقد ہوگا،
یا دنیاوی حوالے سے ترجیح رکھے تو قسم منعقد ہوگا، کیونکہ قسم کے بحث میں یہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کسی کام کا قسم کھاتا ہے اور اس کے دونوں پہلو مساوی ہیں تو قسم منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو جناب یہ جو ہے اس کنیز والے مسئلے میں تو دین و دنیا والی بات کو مد نظر رکھیں گے۔ فَإِن تَسَاوَيَا، اگر دین اور دنیا والے دونوں پہلو کیا ہوں گے؟ مساوی ہوں گے۔ ان عقد یمیناً، پھر یہ قسم منعقد ہو جائے گی۔ یلزمہ حکمہ، پھر اس قسم کے لیے قسم والا حکم جو ہے کیا ہے جناب لازم ہوگا، یعنی اگر قسم توڑے گا تو پھر کفارہ وغیرہ ہوگا۔ وَقَذَ الْحَلْفُ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ الدَّائِمَةِ قضا، جیسے کنیز کے ترک وطی پر حلف اٹھانا یہ ایلا نہیں ہے، متے والی کے لیے بھی قسم اٹھائے تو یہ ایلا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر قسم اٹھاتا ہے کہ جناب یہ اپنی دائمی بیوی کے ساتھ وطی ترک کرے گا ایک ایسی مدت لا تزید عن 4 اشہر، جو 4 مہینے سے زائد نہیں ہے، تو یہ بھی ایلا میں شامل نہیں ہے۔ وزدنا فی تعریف، اور ہم نے بڑھایا تعریف میں کس کو جناب؟ کئی دل مدخول بہا، کہ اس بیوی کے ساتھ دخول بھی کیا ہوا ہو۔ یہ کیوں بڑھایا؟ لما هو المشہور بین الاصحاب، اس لیے کہ علماء کرام میں مشہور ہے من اشتراط دخول، کہ ایلا کے لیے بھی دخول شرط ہے، من غیر نقل الخلاف فیہ، اس دخول میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وقد اعترف المصنف فی بعض تحقیقاتہ، بتحقیق مصنف نے اعتراف کیا ہے اپنی بعض تحقیقات میں۔ کس چیز کا اعتراف کیا ہے مصنف صاحب نے جناب؟ بعدم وقوف ہی، کہ مصنف صاحب کو معلومات نہیں ہوئی علی خلاف فیہ، کہ اس دخول والی شرط میں کوئی اختلاف ہو۔ لیکن والاخبار الصحیحۃ، وہ احادیث جو کہ صحیحہ ہیں، مصرحۃ، وہ بھی تصریح کرتی ہیں بے اشتراط ہی، کہ دخول کی شرط ہے فیہ ایلا میں، وہ فی زہار، اور زہار میں بھی دخول شرط ہے۔ وقد تقدم بعضها، ان احادیث میں سے کچھ احادیث زہار میں گزر چکی جو ہم نے وہاں پر بیان کی تھیں۔ وقید القبل، اچھا، اور قبل کی ہم نے قید لگائی، ٹھیک ہے، کہ دخول قبل کے ساتھ ہوا ہو، او مطلقاً، یا مطلقاً دخول ہوا، کیوں؟ احترازاً، ٹھیک ہے، یا تو دخول کہیں، یا کہ یہ جو قسم کھاتا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ قبل میں وطی نہیں کروں گا، یہ قسم کھانا یا مطلق قسم کھانا، یہ کیوں؟ احترازاً، اما لو حلف علی ترک وطئ دبرا، اگر یہ شخص قسم کھاتا ہے کہ میں اس کو دبر میں وطی نہیں کروں گا، فإنہ لا ینعقد الا، تو بے تحقیق یہ الا نہیں ہے۔ کما لا تحصل الفئۃ بہ، جس طریقے سے کہ اگر اس نے قسم بھی کھائی تھی، اگر قبل میں جاتا تو کفارہ واجب ہے، لیکن اگر دبر میں جائے گا تو کفارہ واجب نہیں ہے۔ تو جان لے ان کل موضع لا ینعقد ایلاء، ہر وہ جگہ جہاں پر ایلا منعقد نہیں ہوتا، مع اجتماع شرائط الیمین، جبکہ یمین کی شرائط موجود ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ قسم کھائی ہو اور وہ کام جس کے بارے میں قسم کھائی ہے دینی دنیاوی لحاظ سے مساوی ہو، تو پھر ایلا نہیں ہوگی، یکون یمیناً، وہ یمین ہو جائے گی۔ والفرق بین الیمین والیلا، یمین اور ایلا میں فرق کیا ہے؟ مع اشتراکہما، جبکہ یمین اور ایلا دونوں مشترک ہیں فی اصل الحلف والکفارۃ الخاصہ، حلف میں بھی اور جو خاص کفارہ ہے قسم کے لیے، ان میں فرق۔ جواز و مخالفت الیمین، جائز ہے یمین کی مخالفت کرنا ایلا میں، یعنی آپ نے قسم تو کھائی تھی کہ میں ترک وطی کروں گا، لیکن جائز بے معنی واجب ہے کہ تم جو اس قسم کی مخالفت کرو، بل وجوبہا کی ضمیر جائے گی مخالفت کی طرف، علی وجہ، اس طریقے سے مخالفت کرے گا کہ مع الکفارت، آپ کو کفارہ بھی دینا ہے، دون الیمین المطلقہ، لیکن یمین مطلقہ کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ خوب، ایک یہ شرط، دوسری جو دوسرا فرق یہ ہے وعدم اشتراط انعقاد ہی، بھائی ہم کہتے ہیں شرط نہیں ہے ایلا کے منعقد ہونے میں مع تعلق ہی بالمباح، جب ایلا کا تعلق ہے مباح کے ساتھ، بے اولویت ہی، کہ وہ مباح اولویت رکھتا ہو دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے،
یا اس کے دونوں طرف مساوی ہوں، بخلاف الیمین، لیکن یمین اس کے برخلاف ہے، اس میں ترجیح ہونی چاہیے، کم از کم مساوات ہونی چاہیے۔ وہ اشتراط ہو، پھر یہ تیسرا فرق، ایلا کی شرط ہے بالاضرار بالزوجہ، کہ بیوی کو جو ہے کیا ہے وہ نقصان پہنچے، ٹھیک ہے، جبکہ یمین میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے۔ کما علم من تعریف ہی، جیسے کہ یہ ایلا کی تعریف سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایلا میں یہ شخص اپنی بیوی کو جو ہے کیا نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ فلو حلف، اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے اللہ ترک وطئہا، کہ بیوی کے ساتھ وطی کو ترک کرے گا، لمصلحتہا، اس لیے کہ اس ترک وطی میں عورت کی کوئی مصلحت ہے، مثلا کہ اصلاح لبنہا، اگر شوہر وطی کرتا ہے تو بیوی کا دودھ نہیں بنتا کہ بچے کو پلائے، او کونہا مریضتن، یا بیوی مریض ہے، اگر شوہر اس کے پاس جاتا ہے وطی کے لیے تو مزید مریض ہو جاتی ہے، تو کان یمیناً لا الان، تو یہ شوہر کا قسم کھانا ترک وطی والا یہ یمین ہو جائے گا، ایلا نہیں ہوگا۔ وہ اشتراطہ، اور یہ ہم نے شرط لگائی تھی کہ ایلا میں شرط ہے، تو یہ بھی ایک فرق ہے یمین میں اور ایلا میں، بدوام عقد زوجہ، کہ ایلا کے لیے شرط ہے کہ بیوی کے ساتھ عقد دائمی ہو، دون مطلق الیمین، مطلق یمین میں جو ہے کیا ہے عقد دائمی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ انحلال الیمین، اور یمین جو ہے کیا منحل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اللہ ترک وطئہا، اگر یہ شخص نے قسم کھائی تھی کہ میں بیوی کے ساتھ وطی نہیں کروں گا، بالوطء دبرن، اگر یہ اس کے ساتھ دبر میں وطی کرتا ہے تو یمین ختم ہو جائے گا، مال کفارت، البتہ کفارہ دینا ہوگا قسم کے توڑنے کا، دون الیلا، لیکن اگر دبر میں وطی کرتا ہے تو ایلا ختم نہیں ہوگی، الا غیر ذالک من الاحکام المختصۃ بالالا، اس کے علاوہ اور بھی احکام مختصہ ہیں جو ایلا کے بارے میں ہیں، المذکورۃ فی بابہ، وہ احکام جو کہ جناب باب ایلا میں ذکر کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی آگے انشاءاللہ ہم دوسرے درس میں یہ پڑھیں گے کہ وہ ایلا میں کون سے لفظ کا قسم کھانا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔